السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. سر شاید چلے گئے ہوں گے، ابھی آتے ہوں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had finished this 84 and we took sufficient time to finish this ayah. Before we move forward, I want you, those who have Quran with them, take it out and just take Surah Al-Baqarah, ayat number 135 and 36. Quick. 135 and 136. Surah Baqarah. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو کونو ہودن اور نصارہ تہتدو. پھر یہ والی بالکل چلیے آگے بھی قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین. پھر ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. سیم آیت ہے. Same ayat hai. Why the same ayah is repeated in Al Imran? That is one thing you have to ponder upon. اس میں اس کا 135 سے آیت نمبر 136 کا 135 سے کیا لنک ہے وہ مجھے بتائیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ریپیٹ آل عمران میں کیوں ہوئی. تیسرا سوال یہ ہے کہ 136 کو سامنے رکھے اور اس آیت کو سورہ آل عمران کی 84 کو سامنے رکھے. واٹ از دا ڈفرنس؟ جیسے پکچر کی بات بتایا تھا، دونوں کو سامنے رکھے ایک دو تین حضرت مل کے اس کو بتائیں گے کوئی ایک لینے کی بجائے. پہلا سوال میرا کہ واٹ از دا لنک بٹوین 135 اینڈ 136؟ سارے لوگوں کے پاس قرآن ہونا چاہیے، قرآن کتاب پڑھنے بیٹھے ہیں تو جس کے پاس بھی ہے واٹ از دا لنک؟ ہو کین آنسر؟
135 and 136 پڑھی بھی صورت ہے اور بہت تفصیل سے پڑھے ہیں، تقریباً 1.5 سال 2 سال تک یہ صورت پڑھتے رہے تھے. کوئی ایک کوئی ہمارا جی سر. Yes, come on. What is the link between 135 and 136? مطلب اس کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے؟ وہ اس سورہ کے ساتھ اسی میں 136 ہے جو سیم ہے جو 84 یہاں پر ہے آل عمران میں. اب جو سورہ بقرہ میں میرے خیال سے ہود اور نصارہ کے لیے بات ہو رہی تھی، وہاں پر زیادہ تر سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور جبکہ یہاں پر جو ہے سورہ آل عمران میں زیادہ تر نصرانیوں کا ذکر ہے. تو مے بی دیٹ از ون لنک آئی کین انڈرسٹینڈ. کوئی اور میرا سوال نہیں سمجھے ہمارا، اور کوئی بتائیں گے مجھے سورہ بقرہ کی 135 اور 136 میں 135 میں کیا کہا جا رہا ہے، 136 کیا ہے، وہ لنک مجھے بتائیں. افسر آر یو ایٹ ہوم؟ افسر جی آپ ہیں، جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں دے. ہاں کمان. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو یہودی کلیم کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تو انہی کا کلیئر کرنے کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سیدھے حنیف راستے پہ تھے. تو اسی کا غور نہیں کر رہے ہیں. انصار ایک انصار اگر کر سکتے ہیں تو جلدی سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی 35 اور 36 ابھی کھولا میں. اچھا تو اور دیکھتے رہو. ابھی کوئی بول رہا تھا، کون ہے وہ؟ سجدہ تھے، کون تھے؟ میں بلکہ علیکم. جی سر، میں نے کہا تھا میں ٹرائی کرتی یس ہوں. یس کمان کمان کمان. جی سر، سورہ بقرہ میں یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی کہ جو یہودی اور جو نصرانی تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جو ہے ظاہر کر کے وہ کہتے تھے کہ مطلب اگر تم راہ نجات چاہتے ہو تو یہودی کہتے تھے کہ اگر صرف تم یہودی ہوگے تو تم نجات پاؤ گے، اور جو نصرانی ہے وہ کہتے تھے اگر تم نصرانی ہوگے تو اونلی دین جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پاؤ گے، نجات پاؤ گے. لیکن یہاں پہ ایک قسم کا اسی کا جو ہے وہ جواب آیا گیا ہے کہ اگر مطلب پہلے اسی سے پہلی والی آیت میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہو، تو اس آیت میں وہ اللہ تعالیٰ اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین ایکچولی کیا تھا. وہ وہی دین تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جس کو پریچ کیا، علیہ السلام نے. سجدہ اتنی جی ساری سر. باتیں نہیں پوچھ، اتنی ساری باتیں نہیں پوچھ رہا ہوں. 135 136 میں ریلیشن کیا ہے، ایک سوال کیا. دوسرا سوال بعد میں دیکھیں گے کہ اس میں اور اس میں 136 اور 84 میں کیا ڈفرینس ہے. وہاں پر دیکھیے ان کا قول ریپیٹ ہو رہا ہے. جب یہ قول ذکر ہو رہا ہے قولو آمنا، یہ مومنین کے لیے ہے نا، یا جیسے قل آمنا ہے وہاں پر پلورل ہے قولو آمنا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مومنین سے کہلوایا گیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو بات ہے اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ اینٹی اسلامک پروپیگنڈا میں لوگوں کو یہ کہتے تھے
کہ یہ اسلام لانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، بلکہ یا تو تم یہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو ہی تم ہدایتی یافتہ رہو گے. ٹھیک ہے، جو پہلی 35 ہے اس میں ان کا قول ہے کہ خالقون خودیوں او نصارہ تہتدو. That was their message. They were repeating, asking the people to be either a Jew or Nasara. اور اس میں الگ الگ بھی مفسرین کرتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا کہ یہود بن جاؤ اور نصرانیوں نے کہا کہ نصارہ بن جاؤ، اور اسی سے جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے. This is not the true deen. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ جو کامنٹری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کہہ رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کا راستہ ہی، میں اب سورہ بقرہ کی 135 کی بات کر رہا ہوں، یہود اور نصارہ کا دین ہی وہ ہدایت یافتہ دین ہے، وہ قبول کر لو تو تم ہدایت پہ رہو گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نگیٹ کیا. کتنا پرمعنی آیت تھی وہ. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. تم تو جو کر رہے ہو ایک دم کھلی شرک کر رہے ہو، یا جو تمہاری شرعیت میں تبدیلیاں لالی ہو وہ سب چیزیں اس میں نہیں ہیں. اس کی وجہ وہ ابراہیم علیہ السلام بالکل حنیف تھے، اور وہ تو مشرکین میں نہیں تھے. اور تم جو ہے ایک گروپ عزیر بن اللہ، ایک بڑا گروپ آج تک بھی ہے، راہبوں کو وسیلہ مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم کو نجات ملے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قولوا آمنا باللہ، بجائے اس کے کہ تم سب کہو، یعنی پورے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ہم کسی پہ فرق نہیں کرتے، بلکہ ہم وہ تمام انبیاء پہ جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور کسی سے میں کوئی اختلاف نہیں کرتے. لیکن وہ جو عمل کرتے ہیں اس کو ہم بلیف نہیں کرتے، ہم ان کے عمل کی تصدیق نہیں کرتے. لیکن ان کے انبیاء جو میسیج پہنچائے تھے اور وہ قرآن میں واضح فرما دیا گیا، ہم اس پہ بلیو رکھتے ہیں. Their message in some matters was different from their present beliefs. ان کے جو موجودہ عقائد ہیں اس زمانے کے اس کے لحاظ سے وہ صحیح میسیج کو فالو نہیں کر رہے ہیں جو ان کے انبیاء نے ان تک پہنچایا تھا. اور ہم ان انبیاء کے وہ ٹرو میسیج پہ شروع سے آخر تک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، یعقوب سب کا ذکر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی اب یہاں پر جو 84 میں ہے وہ میرا وہاں تک یہ وہ جواب کا اتنا حصہ صحیح بولی تھی کہ یہاں پر پھر وہ کوئی چیز ریپیٹ نہیں ہوئی، نصارہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن اب یہ چونکہ صورت میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے ہے تو بغیر کسی تمہید کے ایک فائنل بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ جو کرتے تھے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. جیسے بقرہ میں تھا کہ قالوا کونوا یہودیوں و نصارا، یہاں ایسا کوئی ریفرنس نہیں ہے. انڈائریکٹ بغیر ریفرنس کے یہ نصارہ کو بھی جواب ہو سکتا ہے، یہودیوں کو بھی یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اب تو یہی کہنا ہے تمام مومنون کو جو ہم 84 میں بھی پڑھے اور بقرہ کی 136 میں بھی پڑھے. سمجھے یار، اس میں ہم پورا تفصیل سے اس وقت پڑھ چکے تھے. The connection between 135 and 136, did you understand? اس آیت سے پہلے 36 سے پہلے ان کا قول ریپیٹ ہوا ہے. اس قول کے اگینسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین سے یہ جواب ان کو دلوا رہے ہیں. ہم تو ان سب پہ بلیف رکھتے ہیں،
لیکن ان کا جو ٹرو میسج تھا، جس کو قرآن نے بتا دیا کہ ہر نبی کا توحید سب سے پہلا میسج تھا، رسالت اور پھر آخرت، یہ مین میسج تھے جو تمام انبیاء کے تھے، اور اس کو فالو کرنے کے لیے انبیاء کی اتباع ان کے زمانے میں بھی ضروری تھی۔ یہ ڈفرینس سمجھ میں آیا آپ کے؟ Is this جی سمجھ میں آ گیا جی۔ نہیں، یہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، ہاں ایسی آیتیں ایک بار وہاں پڑھے چھوڑ دیے، پھر یہاں پر اس کو ایک نئی آیت لے کے ہم سمجھے، کافی ٹائم لگا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسی وقت یہ ایک آیت کے ریفرنس سے ہم اس کو بات کرتے تو اور بات کلیئر ہو جاتی تھی۔ اب تھوڑا میں آگے ایسا کوشش کروں گا کہ ہم جو تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں وہ یہاں سمجھانے سے پہلے اس طرف آپ کو رجوع کروں۔ اب اس کے بعد وہ آیت سامنے رکھیے اور یہ آیت سامنے رکھیے، اس میں کہاں ڈفرینسز ہیں، کیا فرق اس آیت میں اس آیت میں کیا فرق ہے۔ میں بولوں؟ ہاں بولتے جائے، ایک بتاتے جائیے۔ پہلا ہے وہ خلو ہے، یہاں پہ خل ہے، تو وہاں پہ ڈائریکٹ مومنین سے خطاب ہے، سب پورے ایک ساتھ جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مومنین کو جو ہے پھر ہم سب کو بھی جو ہے آپ کے تھرو بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا ڈیفرنس جو ہے یہاں آپ نے کیا کہا، خل کیا ہے؟ خل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ویری سے گڈ۔ خطاب اور وہاں پر یہ خولو کیا ہے، تمام مومنین سے، تمام مومنین سے۔ ہم لوگ کہو، ہے نا۔ اسی طرح سے آپ ایسا کہہ دیجیے۔ آپ ایسا کہنے کے معنی کیا ہے کہ ہر مومن یہ بات کہے گا، یہ اس کا ایمان ہے، اس میں بغیر کسی تمہید کے وہ تمام دونوں دین والے جو کہہ رہے تھے کہ یہی دین ہدایت کا راستہ ہے، اسی کو فالو کریں گے۔ چلیے ایک ڈفرینس یہ ہے، آگے چلیے اور کیا ڈفرینسز ہے؟ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ بہت آگے پہلے بھی ہے۔ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ بہت آگے نکل گئے۔ وما دونوں کمپیئر کرنا ہے، جی وما تو سیم ہے، وما آپ انزلہ یہاں دیکھتے پہ جاؤ نا آگے آگے ایک دم نبی تک کیسا چلے گا۔ علی ابراہیم و اسم مائک۔ دیکھو یہ میں آیت پہ کچھ سرکل بھی بنا رہا ہوں، اس کو دیکھو۔ اچھا وما انزلہ علینا اور الینا ہے، ہاں الینا اور علینا یہ ہے۔ جی دیکھتے چلیے، اس کے بعد اس کے بعد ایک جو ہے اوتیا نبیونا ہے، یہاں پہ عطف کے ساتھ نبیونا ہے، وہ تو جی۔ تو یہاں پر مجھے یہ کوئی سمجھا سکتے ہیں کہ وہاں نبی یون کا کیوں آیا اور یہاں پر نبی یون کیوں آیا؟ وائی دس ڈفرنس؟ دس از ویری امپورٹینٹ۔ وہاں اس آیت میں نبی یون ہے اور اس آیت میں کیا ہے؟ وہاں بھی نبیون ہے، وہاں بھی نبی یون ہے۔ اچھا وہ نہیں ہے، ڈفرنس نہیں ہے وہ۔ نہیں ڈیفرنس نہیں ہے، ویری خالی ایک اوتیا جو ہے ایڈ کیے، یہاں عطف کے ساتھ لے لیے، وہاں بھی عطف کے ساتھ ہی ہے مگر ایک ایکسٹرا اوتیا آیا، اوتیا نبیونا بول کے آیا، یہاں خالی نبیون بول کے آ گیا۔ تو اوتیا پہلے ہے چونکہ آ چکا تھا تو زیادہ فرق تو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں چلیے، اس کے بعد اس میں کیا، یہ دونوں میں کوئی اور بتائیں، اوتیا موسیٰ کیا ہے، اس کی انالیسس کر کے بتائیں۔
خالی اوتیا موسیٰ پرسوں کر لیا نا یہ آیت. نو سر، یہ وہاں تک ہوئی تھی، اسباتی تک ہوئی تھی. وما اوتیا موسیٰ میں ہو گیا کہ اور جو دیے گئے موسیٰ. تو اوتیا جو ہے فعل مجہول ہے اور اس کا نائب فاعل جو ہے وہ ماں ہے جو مقدم ہے، اور موسیٰ اس کے مفعول بہی ہے. نہیں، جب مجہول ہے تو پھر کیا ہوا؟ نائب فاعل تو سر ماں ہو گیا نا، جو چیز دی گئی وہ نائب فاعل ہے، اور جس کو دی یہ گئی وہ تو پھر مفعول ہے. وہ ماں اوتیا، اوتیا سے اس کا تعلق نائب فاعل ماں نہیں ہے بلکہ موسیٰ کو دیا گیا، پھر عطف کے ساتھ عیسیٰ کو دیا گیا، اور نبیون کو. چونکہ نائب فاعل ہے اسی لیے نبیون ہے، وہ اللہ کا اثر اس پہ نہیں پڑ رہا ہے نا. اس کے بعد میرے ربی ہم لا نفرق، یہ ساری چیزیں ویسی ہیں نا بالکل اس آیت سے. یہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بھی کرنا سیکھو. احد منہم ونحن لا نفرق بین ونحن لہ مسلمون، باقی ساری چیزیں. چلیے یہ آیت چونکہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اسی لیے پھر ایک بار اپنے طور پہ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں اور اس سورہ کی اس آیت، یہ آیت ہم پوری کرے تھے یا کچھ نہیں کرے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ گرامیٹیکل انالیسس ہم نے نہیں کی تھی اس کی، ویسے آلموسٹ ہم نے پورا کر لیا تھا اس کو، ایسے جس طرح مطلب معنی کے لحاظ سے یا دوسرا تھوڑا بہت. چلیے اب یہاں پر گرامیٹیکل انالیسس میں ہے نا، یہ ماں جو ہے وہ پھر اس میں موصول ہے، اس کو اس کا نائب فاعل نہیں بولیں گے، بلکہ نائب فاعل کبھی بھی اس فعل سے پہلے نہیں آتا، اس لیے اس کے انالیسس میں یہ نائب فاعل ہے. یہ ماں کو موصول لیں گے. اب جو کچھ پھر یہ جو کچھ دیا گیا ہے پورا اس کا صلہ ہے، تو یہاں پر اس کو آپ لیں گے، یہ مجہول موسیٰ کو دیا گیا تو پھر یہ اس کے ساتھ عطف ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور نبیوں کو دیا گیا ہے. کس کی طرف سے؟ میرے ربیم جار مجرور متعلق ہے جو اوتیا، اور پھر اس کے بعد یہ قرار کہ لا نفرق بین، یہ کہاں پڑھے ہم؟ لا نفرق بین احد منہم، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. آخری آیتوں میں وہ اقرار ہم کرتے ہیں کہ ہم ان کے بیچ میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب اس کو ایسے ہی آپ کر لیجئے، کبھی بیٹھ کے سکون سے اس کا ایک بار ریویژن بھی ہونے والا ہے. میں بتایا تھا کون سی آیت سے 91 تک کرنے والے ہیں ہم. آیت نمبر یاد ہے کسی کو؟ میں بتایا تھا اس سے پہلے، مجھے یاد نہیں ہے. اٹ واز سم تھنگ 78 79. 78 سے 91 تک. یہ یاد رکھیے. اب یہ جب تک 91 ختم ہو جائیں گے اس کے بعد 1 یا 2 کلاسز ہم اس میں ریویژن میں لگائیں گے، اور I will be happy if every one of you take part. اگر کوئی گرامر میں کنفیوزڈ ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے کم از کم یہاں اس کا میننگ کیسے نکل رہا ہے ایگزیکٹلی وداؤٹ ریفرنگ اینی ٹرانسلیشن، اس طرح سے کریں. مجھے آپ کی سمجھ کو جانچنا ہے. گرامر نہیں آتی ہے تو خیر وہ آتے آتے آ جائے گی کبھی نہ کبھی انشاءاللہ، لیکن کم از کم آپ کا فہم اس کو خود سے بغیر ترجمہ ریفر کرے کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں. دیٹس مائی مین ایم آف اوور کلاس. چلیے یہاں تک ہو گیا تھا. لیٹس موو ٹو 85، اور پھر یہاں سے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن ہم جب چھوٹی کرتے ہیں come on, who wants to take it? Quick. جی سر میں Yes. جی فاطمہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہاں تک لے لیں گے ہم. Very اور good.
وہ ہم پھر ایک شرطیہ جملہ کہیں گے، ویری اور گڈ. واو جو ہے یہ حرف عطف بھی ہے اور رب بھی ہے، کہ پچھلی بات ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے، تو پھر من جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور یبتغا جو ہے فعل شرط ہے جس میں باغیہ ہے، تو وہ تلاش کیا. تو کون تلاش کیا؟ تو سر یہ اب من جو ہے یہ حرف شرط ہوگا یا یہی ریفر کر رہا ہے اس کا فائل؟ یبتغا وہ تلاش کیا. بالکل بالکل حرف شرط ہے یہ کہ ہے فعل شرط ہے، جی یہ فعل شرط ہے. اب جو جی پہلے جا رہے ہیں بالکل اس میں کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے نا. انشائیہ جملہ ہے، شرطیہ جملہ ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے. وہی 135 میں آپ دیکھ لیجئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، بلکہ یہود بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہی ہدایت پاؤ گے، ہدایت والا دین وہی ہے. اس کے جواب میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر نصرانی یہ کہیں کہ نصرانیوں کا دین ہی صحیح ہے. جو بھی کسی اور دین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی قائم رہنا چاہتا ہے یا اسی دین کو فالو کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈکلیئر فرما دیا. کیا فرما دیا؟ کہ وہ اس کا دین اب قبول نہیں کیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے، ان کے بعد جو انبیاء ہے تو جتنے لوگ ان کے دین پہ قائم تھے، ان کی تعلیمات کو صحیح مانتے تھے، وہ ساروں کا وہ دین قبول کیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواری جو ان کے بات کو صحیح سمجھے تھے، وہ دین قبول کیا جائے گا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی اور دین پہ چلنا چاہتا ہے، وہی پرانی بات بقرہ کی کہ اگر وہی دین کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نئے دین کی ضرورت نہیں ہے. بقرہ میں بہت سی آیتیں آپ پڑھے تھے، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ہم کو کسی نئی شریعت کی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ کافی ہے. وہ تمام آیتیں ان کے اعتراضات تھے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ اب جو کوئی بھی اختیار کرے گا اس دین سے ہٹ کے کوئی دین، اب اس کے بعد جو بھی ہے اس کے جواب شرط میں آئے گا. یہ شرط ہے. چلیے اس کے انالیسس کر دیجئے شرط کی. یہ سر شرط میں یہی کہہ رہے ہیں کہ من حرف شرط ہے، یبتغا بغیا سے لکھا ہے تو یہ فعل شرط ہے، اس میں تا کی اضافت ہے، اس میں فعل اور فائل ہے. تو سر فائل از اٹ ریفرنگ ٹو من، یا پھر وہ لوگ ہیں جو ریفرنگ ٹو من ہی لگتا ہے؟ بالکل لیکن من من ہی. حرف شرط بھی ہے سر، پہ یہ کنفیوژن تھی کہ من حرف شرط بھی ہے. بھی تو کس کو یبتغی کا فائل کون ہے؟ جی وہی من جو ہی ہے سر، من ہی لگ رہا ہے. لازم یاد ہے ریفرنگ جی ٹو. آپ اس کو فائل نہیں بولیں گے، اس لیے کہ فائل فیل سے پہلے نہیں آتا، جی اسی لیے ریفرنگ ریفرنگ ٹو، ٹو من جو کوئی بھی. ٹھیک ہے سر. ہوں غیر اسلامی غیر جو ہے وہ ظرف ہے، اور اسلامی ملا کے مرکب اضافی بن گیا ہے، ایسا بلکہ مفعول کی جگہ فاطمہ لے گا. اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات سے خواہش کیا تھا کہ جب آپ کوئی فعل اور فاعل کا ذکر کر رہے ہیں، فاعل ریفرنگ، تو اس کے بعد اگر کوئی اور امپورٹنٹ کلمہ ہے جو وہ فعل اور فاعل سے متعلق ہے تو ہم اس کو پہلے لے لیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسا غیر الاسلامی کو پہلے کریں گے، اس سے کنفیوژن ہوگا. جی سر اب ٹھیک ہے. یبتغی ایک فعل ہے جی اور اس کے ساتھ فاعل بھی ہے، تو کیا جی ہونا چاہیے وہ دینن مفعول ہے. دیر یو. آپ اس کو جب پڑھیں گے سمجھنے ٹھیک ہے. کے لیے، کبھی بھی ایسا بیچ میں اگر کوئی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کو ہٹا کے ہم آیت کو ایسے سمجھیں گے. بات یہاں پر پوری ہو رہی ہے حرف شرط جواب اور فعل شرط کے بعد کہ کس چیز کی خواہش کرے گا؟ دین کی. اسلام بھی ایک دین ہے. اب یہ دینہ سے بات پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے
کوئی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اب اس ٹکڑے کو آپ بعد میں اس کا تعلق بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، غیر الاسلامی جی سر، کیا یہ ہے، ہے تو یہ مضاف الیہ ہے سر، لیکن اس کا مضاف مقام الیہ سمجھ نہیں آ نہیں، رہی جی سر۔ غیر مضاف اسلامی الیہ جیسے نہیں، کہ ظرف اور مضاف الیہ، سوری سر، ظرف اور ہاں مضاف الیہ۔ ظرف ہے اور اس کو صرف آپ مرکب اضافی کہہ سکتے ہیں، ہے نا، بس مضاف نہیں ہے، ٹھیک مضاف ہے۔ الیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جی، مقام کیا ہے؟ غیر اسلامی دینن، سر دینن کی مزید کلیریفیکیشن ہے یہ غیر ویری اسلام۔ گڈ، ویری گڈ، مزید کلاسیفیکیشن، اس کا کلیریفیکیشن ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ایسے ہزاروں جملے اب تک ہم آیتوں میں کر چکے ہیں، اس کا مزید جس کے بغیر یبتغی دینن، ٹپس کہیں گے صرف سے زیادہ اور ایک سوٹیبل نہ تمیز، ٹھیک ہے۔ یس، اس کی تمیز ہے، کالی دینن سے بات پوری نہیں ہو رہی ہے نا۔ اب یہ سارے حضرات غور کریں کہ جب بھی کوئی فعلیہ جملہ ہے یا فعل فاعل نکال لیے تو اس کے بعد دیکھیں کہ کون سا کلمہ اس سے اٹیچ ہوگا، اس کے بعد کچھ اور الفاظ ہیں تو اس کا کون سے کلمے سے تعلق ہے۔ تو اب یہ کتنا کھل کے سامنے آ گیا آپ کے کہ ایک حرف شرط اور جواب شرط کے ساتھ، ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ فعلیہ جملہ ہے اس لیے کہ وہ جو خواہش کرے گا کس چیز کی، دین، کسی دین کی۔ اب یہ دین تو اسلام بھی ایک دین ہے، لیکن بیچ میں اس کی وضاحت کے لیے اس کی تمیز آ گئی، اس کے بغیر یہ بات پوری ہوتی ہی نہیں۔ تمیز میں اور صفت میں یہ فرق ہے کہ صفت مزید وضاحت کرتی ہے کسی اسم کی، لیکن تمیز اس کے بغیر وہ بات پوری ہی نہیں ہوتی، ہے نا۔ سر کوئی اصل میں دین کی ہم ادر وے سر سوچ رہے تھے کہ غیر اسلامی مفعول کی جگہ لے کے دینن اس کی تمیز ہے، لیکن ہماری کریکشن ہو گئی سر۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی خالی دینن کہنے سے بات نہیں ہوگی، اس کے لیے تمیز جو ہے وہ مسٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر پوری بات نہیں ہوتی، ہم کر چکے ہیں اس کو، تو وہ صفت سے اونچا مقام ہے۔ صفت اگر نہیں بھی بیان کریں گے تو بات پوری ہو جاتی ہے، اگر بیان کرتے ہیں تو بھی پوری ہوتی ہے اس میں، لیکن تمیز کے بغیر بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ جو بھی دین کی خواہش کرے گا، یہ بھی ایک دین ہے، اسلام بھی ایک دین ہے، لیکن کون سے دین کی؟ غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ کسی دین کی اگر کوئی خواہش کرتا ہے، وہی کونی یہودیوں و نصارہ۔ کلیئر ہو گئے یہاں تک؟ جی سر، یہ کنفیوژن ہے تو کیا مرکب اضافی بھی تمیز کی فارم لے سکتا ہے؟ مطلب ہمارے کیوں ذہن میں نہیں؟ تو یہ تھا کہ جی ایک ناؤن ہے جو یا جو چیز زبر لے رہی ہے تو وہ تمیز ہے جو کلیئر کرے گی چیز کو، تو سر یہ تو آج ایڈ ہوا ہے فاطمہ کہ جی سر۔ فاطمہ اور سارے، کبھی پورا ایک جملہ، کوئی ایک مرکب، یہ سارے تمیز کی جگہ لے سکتے ہیں۔ آپ اس کو مرکب اضافی کہہ کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اٹ از ڈوئنگ دا جاب آف اے تمیز، یہ تمیز کا کام کر رہا ہے۔ ویسے تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے جو تمیز ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، کہیں اور جو ہے الذین آمنوا کے ساتھ کچھ ایسی بات ہوتی ہے ریفرنگ ٹو، اس کے بعد جو فعل آئے گا، تو گروپ آف ورڈز وہ جو ہے اس ڈوئنگ دا جاب آف اے فاعل یا پھر تمیز کا کام کر رہے ہیں۔ تمیز ایک لفظ بھی ہوتا ہے، کوئی مرکب بھی ہوگا، بعض وقت کئی گروپ آف ورڈز، ہے نا، اس کو بھی وہ تمیز کی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں۔ صرف ٹھیک، دین کی وضاحت ہو رہی ہے، کون سے دین کی خواہش کرے گا؟ غیر الاسلام۔ غیر الاسلام میں ہمارے سامنے دو دین ہیں جن کا ذکر ہے، وہ ہے کہ یہود اور نصارہ، اس کے علاوہ بے شمار دین ہیں، آج بھی ہندوز ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت والے ہیں، وہ کسی اور دین کو اگر مانتے ہیں تو
اس کے بارے میں جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے کہ کیا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ کسی نہ کسی دین کو تو فالو کر رہا ہے نہیں. اس سے دو ٹوک جواب ہے. کیا ہوا فاطمہ؟ یہاں تک جی سر جی سے یہاں آگے چلتی ہوں پھر. ہوں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو فا جواب شرط ہے جس ویری کا فعل شرط قبلہ سے ہے آگے، اور یہ گڈ. جواب شرط جو ہے یہ نگیشن میں ہے. لَن يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز نہیں وہ قبول، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے. ویری گڈ. اس سے تو جی یقبلہ میں کیا کیا ہے؟ یقبلا جو ہے یہ مجہول ہے جس ہوں میں یہاں پہ یو جو ہے وہ نائب فائل ہے ویری گڈ جو ویری کہ گڈ. ریفر کر رہا ہے اس فعل بات کو اور جو وہ نائب یبتغا فاعل ہے. کر. جی سر فعل اور نائب، یہ اس کا فاعل نہیں ہے، اس کا نائب فاعل ہے کہ یہ یو. اب یہ یا کس کو ریفر کر رہا ہے؟ یقبلہ میں اب جو وہ تلاش کر رہا ہے دین کے علاوہ اسلام، نہیں، اور کسی وہ چیز کو ریفر کر رہا ہے. دیکھیں نہیں تلاش سر کر رہا ہے نہیں. غیر اسلامی، غیر نہیں اسلامی دین. خیر وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دینن، دینن کون سا تمیز؟ غیر الاسلامی یا پورے کا پورا غیر الاسلامی دین، اسلام کے علاوہ کوئی دین. وہ یہ وہ ہے نائب فاعل. یقبلہ قبول نہیں کیا جائے گا منہ. چلیے جار مجرور متعلق یقبلا، ہو کی ضمیر جا رہی ہے، وہی جو ہے من ویری جو یبتغا جو کر رہا ہے. ایسا ہے نا. تھوڑا سا تدبر سے کام لیجئے، کنفیوژن کوئی نہیں رہے گا اور ہر چیز آپ کے سامنے بالکل کھل کے آ جائے گی. یہ دس از دا، دیکھنے میں چھوٹی سی آیت ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات اپنی طرف سے حق والی بات بتا دی کہ آپ جتنے دین دنیا میں لوگ فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ بدھ مت ہو، جین مت ہو، پارسیوں کا دین ہو جس میں آگ کی پوجا ہوتی ہے، یا پھر ہندوازم ہو، یا پھر یہودی ہوں، نصارہ ہوں، اور بے شمار دین ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو قیامت تک کے لیے آگاہ فرما دیا کہ اگر اپنی نفسوں کو پاک کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا سوائے دین اسلام کے. اندہ دین الاسلامی کیا ہے اللہ کے، وہ بھی ہم کوئی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کے پاس صرف دین اسلامی ہی حقیقت دین. تو یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں جواب شرط کہ یہ شرط تھی کہ اگر کوئی دین کو اسے آرگومنٹ کرے کہ وہ بھی ہمارے نبی لائے تھے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی تمہارے نبی لائے تھے، وہ صحیح دین ہے، لیکن اب اس میں وہ اصلیت باقی نہیں رہی، اس میں اتار چڑھاؤ اور اس کے اندر تبدیلیاں آ گئیں. اسی لیے اب وہ جس دین کو فالو کر رہے ہیں، جو عقائد وہ بنا لیے ہیں، وہ دین، اور وہ اگر حقیقت میں بھی وہ تمام چیزیں صحیح ان کے بلیف تھے تو اس کے باوجود بھی جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کی شریعت کو فالو نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. جت کلیئر؟ ہاں میں نے. جی سر. اس کے بعد وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہاں جو ہے یہ عطف ہے اور اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایک تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور دوسری بات کیا ہوگی، اس کے لیے اسمیہ خبریہ جملہ ہے. ہوا جس کا مبتدا ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے اسی من کو جو دین کے علاوہ تلاش کر رہے ہیں، اور خبر کی ہے من الخاسرین کہ وہ خاسرین ہے، اور فی الآخرتی جو ہے وہ متعلق خاسرین. ویری گڈ. وہ پھر خاسرین کیا ہے؟ خسرہ سے. اچھا یہ اس میں فائل ہے.
اور کیا ہے نکلا کہاں سے؟ الخاسرین خسرہ سے سر خسرہ کے معنی ان الانسان لفی خسر ہے نا، نقصان نقصان اٹھانے والے وقت جتنے بھی ہیں، اگر وہ سمجھیں گے کہ ہم ایک دین کو فالو کر رہے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، تو اس کو اس امید میں فالو کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی نبی نے وہ دین لایا تھا، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، تو دیٹ ول بی ریجیکٹڈ. اینڈ جیسے وہ سورہ عصر میں آپ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، تو تمام انسان گھاٹے میں رہیں گے. اس کے بعد 4 کوالٹیز اس میں بتائی گئی، الا الذین آمنوا، یا امنوا، اور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو ایک دیکھنے میں بڑی چھوٹی آیت ہے، لیکن اس کا میسیج بہت بڑا ہے، جو پچھلی تمام آیتوں سے کنیکٹ ہو کے اٹس اے فائنل ڈکلریشن بائی اللہ سبحانہ تعالی اسپیشلی فار دا یہود اینڈ نصارہ. لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے علاوہ دنیا میں جتنے دین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہی دین ہے جس کو ماننا ضروری ہے اور اسی شریعت پہ عمل کرنا ضروری ہے، تبھی جا کے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول بھی کریں گے، اور پھر ان کا جو مقام ہے اللہ نے جس کا وعدہ فرمایا وہ ان کو عطا کریں گے. Is it clear فاطمہ؟ یس سر. کسی کو اس میں چھوٹی سی آیت ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال کرنا ہے؟ Come on, 1 2 3. چلیے لیٹس موو ٹو. اب یہ بڑی کون لیں گے اس کو؟ یہ 3 ایسے میں پڑھوں؟ میں پڑھوں کون ہے؟ جی صدف سر. ہاں چلیے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یہدی اللہ قومن کفروا، یہاں تک کیفا سے کریں گے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ استفہامیہ ہوگا کیونکہ اس میں سوال ہے کیسے، اور لیکن آگے سے ہم یہاں پہ چھوڑ کے کریں گے یہدی اللہ سے پہلے. تو یہ یہدی میں جو ہے یہاں پہ ہے فعل اور فاعل، اس کا اللہ آگے، اس کا جو فاعل ہے وہ ایمٹی ہو کے اللہ ہو جائے گا، کس کا؟ وہ ہدایت دے گا اللہ. اب اس کا جو مفعول ہے وہ ہے کامن، اس کا مفعول ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے. جی کافر کے وہ کیسے وہ ہدایت دے گا، یعنی کہ کیسے اللہ ہدایت دے گا قوم کو. کفرو وہ کفر کیا، کفرو فعل اور فاعل اس کے اندر ہو جائے گا. یہاں تک صحیح سر؟ آگے بعد ایمانہم، بعد جو ہے یہ ظرف زمہ ہو جائے گا، ایمانہم جو ہے مضاف ہے، یہ بعد ایمانہم، ایمانی بعد ایمان ملا کے مضاف ہے، پھر ایمانہم ملا کے مضاف ہے. یہ سارا اس کے بارے میں بتا رہا ہے کافرو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. چلیے بہت ہے، لیکن اب اس کو آپ نے الگ سے کفرو بعد ایمانہم
الگ الگ گرامر کی. اب مجھے یہ پورا جس کو میں ایک ٹرائنگل میں رکھا اس کا مقام بتانا ہے. وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے فاطمہ کا ڈاؤٹ تھا ویسے یہاں پر بالکل آپ نے صحیح کیا کہ یہ انشائیہ اور پھر جو ہے تعجبیہ جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیف یہدی اللہ قوما، ایک پوری بات ہو گئی. ایک قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا. It means he will not guide them. اب اس کے بعد یہ جو پورا مثلث ہے اس کا مقام بتائیے مجھے. یہ کامن کی وضاحت کر رہا ہے. ہوں تو اب اس کو ہم، آپ نے کہا تھا کہ اگر اسم کی وضاحت کرے اور اس کے بعد پوری نہ ہو تو وہ پوری ہو جاتی ہو تو وہ اس کی صفت ہوتی ہے. تو یہ پھر اس کی صفت ہوگی. صفت نہیں بولیں گے. پوری بات یہاں پر سمجھ میں ہی نہیں آتی کون سی قوم کی بات ہو رہی ہے نا، کس قوم کی بات ہو نہیں پوری ہوگی. تو پھر اس کا مقام کیا بتائیں گے آپ. The whole group of words کفروا بعد ایمانہم، دو چار باتیں نہیں ہیں بلکہ جو انکار کرے یا پھر گئے کس کے بعد یہ ایمانہم ان کے ایمان لانے کے بعد. تو اس کو ہم کیا کہیں گے، جیسا پچھلی آیت میں کرے تھے اسی طرح سے آپ اس کو کریں گے کہ قوموں کی کیا ہے یہ تو پھر اس کی تمیز ہو جائے بالکل گی. ختم. یہ بات اب آپ کو پورا، اب اس کے آپ گرامر نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ گروپ آف ورڈز ہے اس کی کر لیتے ہیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم کو یہ آیت سمجھنے کے لیے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انشائیہ جملے سے ایک تعجب والی بات کہہ رہے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کی کو ہدایت دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک بار ہدایت پا لیے اور پھر اس کے بعد پلٹ گئے پھر چلے گئے. اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک دو باتیں اور کریں گے. یہاں پر جو تفسیر میں ڈفرنس آتا ہے، تفاسیر کئی قسم کے ہیں. ایک تو شان نزول کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو ہسٹوریکل ریفرنس میں بھی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، تفسیر کیے ہیں ان کی کہ ایک اس کا ایک وہ تھا ایک اس کے کیا کہیں گے انصاری، مدینے کا انصاری تھا، اس کا نام شاید حارث بن سوید، حارث بن سعید، حارث یہ غلط ہے، بن سوید. یہ ایک انصاری تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا. لیکن ہر ایک سردار یا جو بڑا آدمی ہوتا تھا اس کے کچھ ایلچی یا اس کے چمچے بھی ہوتے تھے، جس کے ساتھ 11 اور آدمی تھے جو ایمان لانے سے پھر اسلام سے مرتد ہو گئے اور مرتد ہو کے مکہ چلے گئے، کافروں سے مل گئے. تو اس کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں. لیکن قرآن میں یہ سب کے لیے اگر کوئی ایمان لانے کے بعد پھر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جس کا کوئی اور بلیف تھا توبہ کرا تو اگر آ گیا اسلام میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. لیکن کوئی اسلام لانے کے بعد پھر جائے تو اس کو ہدایت کیسے دیں گے جب تک کہ وہ خود پھر بعد میں وہ توبہ کیا اور پھر پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اب بھی میرے لیے جگہ ہے کہ میں اسلام میں آ سکتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی. تو اس کے بعد اسی میں ایک آیت میں اس کو معاف کیا گیا، اس کو حکم دیا گیا کہ اب بھی وہ واپس آ سکتا ہے بشرطے کہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے تو اس کے لیے بات کھلی ہے. تو اس نے جو میسیج لانے والا تھا اس کو کہا کہ تم بھی سچ ہو اور تمہارے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچ ہیں، اللہ کی مغفرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ایک ہسٹوریکل بھی ہے، لیکن کوئی بھی شخص ایمان لانے کے بعد کوئی قوم، کوئی گروپ اگر بعد میں مرتد ہو جاتے ہیں، مرتد مانے پلٹ جانا، دوسری طرف پھر چلے جانا، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہدایت دیں گے۔ اس کے بعد یہاں تک ٹھیک کیا، تو سمجھ میں آپ کو کہ ہم کیسے پورے گروپ کو بتائیں گے۔ قومن میں پورے معنی نکل ہی نہیں رہے ہیں کہ کون سی قوم کو ہدایت کیسے دیں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک خاص گروپ، قوم کے معنی خاص گروپ، جو ایمان تو لائے، اور بہت سے منافقین بھی ایسے تھے مدینے میں جو زبان سے ایمان لاتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے۔ ایمان لانے کے بعد مرتد اگر ہو گیا، اس کو کیسے ہدایت دیں گے اللہ سے؟ حراست یہاں تک سمجھ میں؟ جی سر، جی سمجھ آ رہا ہے۔ ایک چیز ایمان لانے کے بعد، دوسری چیز وہ شاہدو، اور وہ شاہدو جو ہے شاہدون، چھوڑ دینا، وہ عادت چھوڑ دینا، شاہدون، شاہدو اسی وقت صورت میں ہوتا تھا اگر یہاں پر کھڑا الف ہوتا، شہیدو، شاہدو، ہوں، وہ شاہدو، واو حرف عطف ہوگا۔ شاہدو جو ہے وہ ہے اس پہ معطوف ہو جائے گا پیچھے کفرو پہ، اور اس کے اندر جو ہے فعل اور فاعل ہے، اور اس کا مفعول جو ہے یہ پورا ہو جائے گا آگے کا، کہ جو انہوں نے گواہی دی الرسول حق، یہاں تک یہ اس کا مفعول ہو جائے گا جو انہوں نے گواہی دی۔ اور یہ یہاں سے انا جو ہے، انا کا جملہ شروع ہوگا، ان الرسول، انا کا جملہ اس میں اسم جو ہے الرسول اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر ہے حقن جو ہے وہ اس کی انا کی خبر ہے۔ تب یہ کیا دونوں میں آپ نے یہ کیا کہا؟ کفرو سے شہیدو کا عطف اور معطوف ہو رہا ہے، انہوں صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کوئی اور بتائیں مجھے؟ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، وہ کفرو کا ختم ہو گیا، نہیں یہ ختم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، 100% عطف ہے، وہاں تک صحیح کہا اس نے، لیکن معطوف کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ معطوف کس پہ ہو رہا ہے؟ ایمانہم پہ، بعد یس، ایمانی، جی ضرور یہ سمجھنا ہے، یہ کفرو سے شہیدو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان لانا اللہ کو ایک ماننا، توحید کے قائل ہو جانا، اور ایمان کے بعد وہ شہید، اور اس بات کی گواہی بھی دے دیا، پورا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پڑھا، اللہ پہ بھی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لایا کہ وہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں چیزوں سے یہ قومن کی مزید وضاحت ہو رہی ہے، اور یہ عطف اور معطوف سے آ رہا ہے، اور یہ شہیدو ایمان سے اس کا تعلق ہے، عطف معطوف ہے، کفرو نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ قومن کی مزید وضاحت ہو گئی معطوف آنے سے، وہ صرف جو ہے ایمان لانے سے بھی مکر گیا، اور پھر اس کے بعد اس گواہی سے بھی مکر گیا کہ وہ یہ کہنے کے بعد کہ وہ شہیدو ان الرسول حق، یہ الف لام کے ساتھ رسول آنے سے خاص رسول ہو گئے، اور وہ کون ہیں؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ بس ختم، کہ آپ حق ہیں، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، یہ انالیسس آپ نے صحیح کی، ٹھیک ہے؟ سر اس میں کے نے ایسے کیا تھا کہ انہوں نے کفر کیا، اچھا، اور شہادت دی، یعنی کہ کفر کیا، شہادت بھی دی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ سب کرنے کے بعد بھی کفر کر لیا تھا۔ یہاں سے تو ایسے آ رہا ہے نا کہ انہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، تو ایمان کے وقت پہ انہوں نے شہادت بھی دی، تو اس لیے اس کو
کنیکٹ کیا اس سے کفرو سے، ہوں ایسا نہیں ہے۔ کفرو سے کیسا کنیکٹ ہوتا؟ نہیں ہوتا بولا نا۔ اچھا کفرو تو ایک الگ چیز ہے، انہوں نے انکار کیا دو باتوں سے، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول حق مانا، صحیح مانا، اس کے باوجود کفر ہوں۔ صحیح، اچھا ٹھیک۔ چلیے اس کے بعد اس کے بعد پھر وہ کیا ہے؟ وجاءہم البینات، بینات یہاں تک وا اور جاء وہ کیا آنے، مقام ہے اس کا؟ وا کا کیا مقام ہے؟ حق واؤ جو اور کیا آئے گا اس کے بعد آئے گا، اور میں آئے گا یہ نہیں، یہ اس کے ساتھ ہی ہے، حرف عطف تو نہیں لگ رہا کیونکہ یہ اس پہ کیوں نہیں لگ رہا؟ معطوف۔ کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ یہ بعدہ کے بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات، یہ تینوں چیزیں اس کے پاس آ گئے اور اس کے بعد وہ اس پہ ایمان لایا، جو کھلی نشانیاں قرآن میں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کا ذکر پورے قرآن میں ہے، تمام انبیاء نے بشارت دی آپ کے آخری رسول ہونے کی، آنے کی۔ تو یہ ساری چیزیں آنے کے بعد پہلے تو ایمان لایا، اس کے بعد مرتد ہو گیا، اس کے بعد ایمان سے پھر گیا۔ یہ سارے عطف اور معطوف، یہ ہرگز یہ ربط والا نہیں ہے، یہ کنیکشن ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کیسے اس قوم کو، اب وہ قوم کون ہے؟ وہ مرتد قوم ہیں، یعنی منافقین کی قوم ہیں، کہ جو پہلے تو ایمان لاتے ہیں اللہ کی توحید پہ، پھر اللہ کے رسول کی رسالت پہ کہ وہ حق ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس جو کھلی نشانیاں قرآن میں آ گئی ہیں اس کو بھی مان لینے کے بعد، یہ کفرو سب کو ریفر کر رہا ہے۔ وہ ایک کو یہ چیز سے بھی انکار کر دیا، اس چیز سے بھی انکار کر دیا، پھر اس کے بعد جاءہم البینات، اس سے بھی انکار کر دیا، یہ مرتد ہو گیا۔ مرتد مانے پھر جانے والا، اس سے ہٹ جانے والا۔ یہ پورا ایک کیسے موتیاں پورا ویسے ایک الفاظ گروپ ہوتے ہیں، ویسا ہی اگر کرو گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ گرامر تو اچھی کر لی، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک ٹکڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی بھی دیا، جبکہ اس کے سامنے کھلی نشانیاں موجود تھیں، تو دین وہ مرتد ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دس از دا فائنل آنسر۔ یہاں پر حرف میں وا کو آپ پھر کچھ اور کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں واو کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ربط ہے۔ یہ پورے یہ کیسے ہیں؟ عطف ہیں کہ ایک کرا، دو کرا، تینوں کرا، یہ تینوں کو مان لینے کے بعد کفر ہوں، سب سے انکار کر بیٹھا۔ جی سر اب صحیح، کھل سمجھ رہا آ ہے آپ گیا۔ کے ذہن میں بات کھل رہی ہے صدر؟ جی سر سمجھ آ گئی کہ اس نے، اس کو یہ سب چیزیں حاصل ہو گئی، اسے ایمان بھی ملا، اس نے شہادت بھی دی، اور پھر اس کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ گئیں رسولوں کے اور کتاب کے ذریعے، لیکن اس سب کے بعد اس نے پھر کفر کیا۔ کفر کیا، تو وہ کون سی قوم ہو گئی؟ یہ مرتدین کی قوم ہے۔ مرتد۔ ہاں، یہ جو پلٹ گئے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ لا یہدی نہیں وہ نہیں، القوم پہلے ہی الظالمین۔ فرما دیے، کیف یہدی اللہ۔ وہ کیسے اللہ ہدایت دے گا اسے۔ ہاں، اب اس کے بعد اب یہ البتہ عطف نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یہ کنیکشن اور میں آئے گا، کنیکشن ہے۔ ربط ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک بالکل نیا جملہ ہے،
اور جملہ کون سا ہے؟ جلدی کر دیجیے اس کو. جی یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے لا یہدی القوم الظالمین. جو اس کی خبر ہوگی لا حرف نفی کے لیے، یہدی میں فعل اور فاعل ہے، اور اس کا مفعول جو ہے وہ القوم ہوگا، اور الظالمین جو ہے وہ قوم کی صفت ہوگی. ویری گڈ، ویری گڈ. قوم کی صفت ہے کہ پھر یہ اسٹیٹمنٹ اسمیہ جملے سے ہے تو وہ یہ کہ لا یہدی، یہدی کا جو یا ہے مضارع کا پریفکس کس کو جا رہا ہے؟ وہ اس کا فائل ہوگا، اور وہ فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر وہ بننا ہے نا، یا ہے فاعل ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ قوم الظالمین یہ پورا جو ہے اس کا مفعول کا کام کر رہا ہے، بلکہ قوما صرف مفعول ہے. اس کے بعد الظالمین اس کی صفت ہے، وہ قوم جو اپنی نفس پہ ظلم کرتی ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو سورہ بقرہ کے 3 یا 4 آیتیں آپ کو ریوائز کرنا ہے. تو باقی کی جو باتیں ہیں وہ میرے سمجھانے سے پہلے آپ خود سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ وہ پہلے بقرہ میں وہ باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں جو اب یہاں ریپیٹ ہونے جا رہی ہیں. وہ ہے 159 to 162، 59 60 60 4 آیتیں ہیں. 159 بقرہ نکال لیجئے اور ایک ایک آیت کو ایک پڑھیے اور مجھے سمجھائیے کہ وہاں آپ کیا پڑھ رہے تھے. 159 to 162. اس کے بعد کی ہم 3 آیتیں 87 88 89 ایک ساتھ پڑھیں گے یا 86 تک پڑھیں گے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ Come on, open سورہ بقرہ and take out verses 159 to 162. پہلے 159 کو ایک پڑھیے نکال کے جلدی سے. میں پڑھ دوں سر؟ ہوں رحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. مطلب ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے من البینات کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت من بعد اس کے بعد کہ جب کہ کھل گئی وہ لوگوں کے لیے جو کچھ کتاب میں ہے، جو کچھ ظاہر ہو گیا جو کچھ کتاب میں ہے. یہی وہ لوگ ہیں وہ لعنت بھیجتا ہے ان پہ اللہ اور لعنت بھیجتے ہیں ان پہ لعنت بھیجنے والے. لعنت بھیجنے والے کون ہیں؟ وہ فرشتے. فرشتے ہیں یا پھر اور دوسرے خود انسان بھی ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنے والے ہیں، جو بھی لعنت بھیجنے والے ہیں. چلیے 160 کون پڑھیں گا؟ کمان الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. چلیے سمجھائیے اس کا کیا پڑھ. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کیا یا واضح کیا، تو بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں معاف کرتا ہوں، انہیں معاف کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں انہیں، اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. بہت اچھا. چلیے اس کا 61 کون پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اور وہ کفار تھے یعنی کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور ملائکہ کی اور لوگوں کی، تمام سارے کے سارے لوگوں کی. 62 میں پڑھتی ہوں. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اس میں ہے کہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، تو نہ یخفف نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب. اس میں کس میں فیہا کس کے لیے ہے؟
یہ ہاں آیا ہے صاحب، آئی تھنک سو وہ جہنم کے لیے، آگ کے لیے، کہاں ہے؟ یا پیچھے پیچھے ہوگا صاحب کسی کہاں؟ اس میں، وہیں پر ہے، اس کو وہیں دیکھو پہ ہے. خالی ایسا گیس کرنے کی. اوکے. اولئک عذاب، علیہم عذاب، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کے بعد خالدین فیہا، اسی لعنت کی حالت میں رہے. اچھا ہوں لعنت کی حالت میں، ہوں اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ہوں ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی. خالی مہلت ہے. جی یقلفو جی میں نے پڑھا، یخففو عنہم العذاب. یخفف، جی ہوں. اور نہ کم کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب. عذاب. ولا هم ینظرون، اور وہ اسی حالت میں رہیں گے. کہتے ینظرون ایک کسی سیکنڈ، حالت. نہیں وہ اس پہ اس مہلت نہیں دی جائے گی، سوری ان کو مہلت نہیں دی جائے مہلت نہیں گی. جائے، ان کے چلیے، معافی نہیں اب ہوگی ان کی. اس کانٹیکس کو ذہن میں رکھے اس کے بعد آنے والی دو آیتیں جو ہم پڑھنے والے ہیں، بلکہ یہ آیت بھی ذہن میں رکھیے جو اب ہم کرے کہ جو مرتد ہو گئے، اس کے بعد یہ 86 ہے، 87 88 خالی پڑھ کے دیکھیے. اس کے بعد جہاں ضرورت ہے میں آپ کو وہاں پر آپ کی مدد کروں گا. چلیے، اس کے بعد یہ 87 کوئی پڑھیے جلدی. دوسرا اب تک جو پڑھے ان کو چھوڑ کے کوئی نہ کوئی میں جلدی پڑھ پڑھیے. لوں، چلو میں پڑھ لوں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم نہیں علیہم لعنت اللہ، یہاں تک ایک ہوگا کہ پہلے صرف پڑھو بولا میں. اچھا، اب او سوری سوری، آپ ایک پڑھ لیے اولئک، تھے. جی اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بات الگ ہو رہی ہے یا ابھی جو آیتیں ہم پڑھ کے آئے اسی سے ویسے ہی بات ہو رہی ہے؟ ابھی جو پڑھ کے آئے لعنت اللہ کی یہ اولئک سیم بات ہے، وہی ہے. سیم بات ہے، سیم ٹھیک ہے، بات ہے. اب دو آیتیں پڑھ لیے. آپ کے علاوہ جی کوئی اور دوسرا 88 پڑھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. Is it a different thing or the same thing? اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. سیم ان تھنگ، کا کیا جائے گا، سیم تھنگ. ہلکا ہلکا کیا جائے گا. نہیں، ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت، نہ ان پہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ مہلت دی جائے گی. تو ابھی جو ہم جو پڑھا تھے وہی آیتیں ہیں جی یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ جی وہ جو ایمان نہیں لائی کتابوں میں جو کچھ ہے اس کو چھپا دیتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو ان کا ذکر پورا ان 3-4 آیتوں میں تھا، اور وہی بات یہاں پر بھی ریپیٹ ہو رہی ہے. اب اس میں مرتد بھی آ گئے، اور جو ان کے پاس کتابیں تھی جس کو انہوں نے تبدیلی کر لی، چھپا دیا، اس کی اصل حقیقت ختم ہو گئی، اسی کے بارے میں وہی آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. اور یہ ہم بقرہ میں پڑھے تھے. اس کو اس طرح سے کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے تو یہ آیتیں اتنی آپ کو خود کلیئر ہو جائیں گی کہ اس میں میرے اتنا سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 86 ہم کر لیے. 87 چلیے اب کوئی اور لے لے اس کو. someone else come on. بہت سے لوگ ہو گئے جو اب تک نہیں کرے ہیں. جلدی. راشدہ خاور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تیار نہیں ہے. کہ کوئی اور ایک میں پڑھ لوں سید صاحب؟ پڑھیے نا، پھر میں بولا پوچھیے مت، پڑھنا شروع کر دیجیے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم. کون سی کر رہے ہیں ہم آیات؟ یہ ہم کر رہے ہیں 89. 89 میں کہاں چلے گئے آپ؟ کیوں، میں ابھی نے ابھی پڑھا وہ خالدین فیہا. پہلے میں نے ہی پڑھا تھا سید صاحب.
کون سی آیت بھائی؟ ہم 86 کرے، اس کے بعد 87 آپ کے اسکرین پہ. ہولڈ آن، اوکے سوری، ایک منٹ، میرا کیوں اسکرین دیکھیے، اسکرین نہیں آ رہا اوکے ہے آپ اوکے کے؟ ٹھیک، جی 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 آ رہا ہے. ہوں. لیکن سید صاحب، اوکے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. اولئک جزاؤہم انا علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. ہوں. آگے ہے خالدین فیہا لا ہاں یخفف. بھاگ رہے ہیں آپ، پہلے اس کو جی تو انالیسس کریے، اس کو سمجھائیے، وہ 4 آیتوں کا ریویژن کرے، اس کے بعد اس کے انالیسس کر کے سمجھائیے. وہاں پر بھی ہم وہ کام کرے تھے. اب اولئک کا کیا ہے، پھر اس کا پوری انالیسس کر کے بتائیے. جی جی اولئک جزاؤہم انا علیہم لعنت اللہ. اولئک مبتدا ہے ہوں. اور آگے جو آ رہی ہے اس کی خبر ہے. جزاؤہم ان کی سزا، اس میں فعل اور فاعل ہے. ہوں. جزاؤہم میں سزا کہاں سے آ گئی؟ جزاؤہم تو جزا کے معنی کیا ہے؟ جزا، سید صاحب جو میرے پاس قرآن میں ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے ان کی سزا. جزا کے معنی سزا، تو پھر آپ کو نیک اعمال کی سزا ملے گی. جزاک اللہ بولے تو اللہ تم کو سزا دے. آپ کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے، تو آپ اس کو جواب میں جزاک اللہ کہتے ہیں. جی جی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تم کو سزا دے. تو ایسے ترجموں میں ویسا ہوتا ہے. تو جزا کے معنی کیا ہے؟ یعنی بدلہ، بدلہ، کمپنسیٹ. جی برائی کا بدلہ برائی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، نیک اعمال کی بھی جزا ہے. اور یہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا اس کا جی بدلہ، اس کا جی جی بدلہ ہے، سزا اس نہیں کا ہوتی. بدلہ ہے. جی جی ہاں. بالکل. تو وہ جو بھی کر رہے ہیں مرتد ہو گئے، یا دین میں کچھ تبدیلیاں کر لی، یا اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر لی، اس کو چھپا دیا اصلی باتوں کو، تو ایسے تمام لوگوں کا جزاؤہم. جی اس کا بدلہ ہے بالکل. تو جزاؤہم ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. پھر آگے ہے انا علیہم لعنتا. لائکہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو ریفر کر رہا ہے جو ایمان لا کے بدل گئے، چینج ہو گئے. ہاں پہلے ابھی جو آیتیں پڑھ گئے. اب اس جی کے بعد یہ دونوں کو ہم کیا کہیں گے؟ اولئک جزاؤہم. ایسے لوگ، جزاؤہم کیا ہے؟ جزاؤہم مضاف مضاف الیہ ہے. ہوں. جی تو اور جی کہیے. ہاں یہ کیا ہے؟ دونوں الگ الگ کیا ہے؟ اس کا کیا مقام ہے گرامر میں؟ اولئک اس میں اشارہ ہے، اور کیا ہے؟ اولئکا اس میں اشارہ ہے، اور آگے جو ہے وہ اس کی خبر ہے. کیا ہے خبر؟ جزاؤکم انا علیہم لعنتا. نہیں یہاں نہیں ہے، اتنا نہیں، نہیں ہے. اوکے. کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں مجھے جلدی. جزاؤہم کا کیا مقام ہے یہاں پہ؟ مشارن علیہ، علیہ مل کے مبتدا سارا بن جائے گا اولئک جزاؤہم. ایک مبتدا نمبر 1، مبتدا نمبر 2. اوکے جزاؤہم میں اس میں مضاف مضاف الیہ جو ہوتا ہے، اس میں مضاف خود جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں. یہ سب مبتدا ہے. یہ وہ لوگ، ان کے جزا، ان کا کمپنسیشن جو وہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد مبتدا ہے، تو یہاں سے پورا کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. اس کی خبر ہے. جی بالکل اس طرح سے آپ اس کو کریں گے. کیا ہے اب خبر کیا ہے؟ خبر ہے انا علیہم لعنت اللہ
انا کا جملہ ہے، اس کو اگر ہم بریک کریں گے تو علیہم جار مجرور کیسے اور کرنا بلا تھا؟ ہم نے کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا انا کا جملہ ہے تو ہم کو کیسے انالیسس کرنا چاہیے. پہلے انا کا علیہم اسم ہے، کہاں ہے اسم؟ علیہم. علیہم فاطمہ کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ جی ابھی تھوڑی دیر لعنت پہلے اللہ جو کہ مضاف علیہ ہے، یہ مل کے انا کا اسم بنے گا اور خبر دیکھو ہوگی علیہم. ہمیرا کیا کہہ رہے ہیں. دیکھو میں اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ جتنے جار مجرور وغیرہ آتے ہیں اس کو پہلے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس جی سے ہم بھی پریشان ہوں گے، دوسرے بھی. بلکہ انا کے بارے میں جو چیز کہی جا رہی ہے وہ لعنت اللہ ہی ہے، اللہ کی لعنت ہے. اب اس کی وہ خبر کیا ہے؟ وہ انا کا اسم ہے لعنت اللہ. لاہی، اور اس کی خبر علیہم ہے. ہاں جی اور اس کے بعد والملائکتی والناسی اجمعین، واو جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے اور ملائکتی معطوف ہو رہا ہے اللہ پر. دوبارہ اب یہ ویری گڈ. اب یہاں پر دیکھنا ہے اللہ پہ صرف اللہ کی لعنت نہیں بلکہ فرشتوں کی ملائکہ بھی. اور ملائکہ بھی، اور والناسی دوبارہ واو عطف ہو رہا ہے اور ناسی معطوف ہو اس رہا کو ہے اللہ ربط بھی کہہ سکتے ہیں، پہ. اس کو عطف کہیں گے جی سید صاحب. ربط بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں نہیں، ویری گڈ. نہیں اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے. جی. ویری اور گڈ. چلیے یہ سارے معطوف ہیں. لعنت ہے کس کی؟ اللہ کی، ملائکہ کی اور ناس کی. یہ پورے چیزیں ان سب کی. ان اجمعین تمام لوگوں پر، ہم، تمام لوگوں کی. آلسو سو تو ون ناس سے لوگ ہیں، تمام لوگوں کی، جو ہم نے ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں ناس کو، سارے لوگوں کی، ہم. فرشتے اور تمام لوگ. کوئی مجھے اجمعین کا مقام بتا سکتے ہیں؟ صفت ہوگا. کوئی اور آمرین نہیں بتا سکیں گے؟ انہوں اتنا نہیں کرے شازیہ کے پاس. کوئی اور؟ ہمارا جی سر، اجمعین اجمعین کا ہم، تمیز ہم. تجمعین صفت نہیں ہے تو آئی ڈونٹ نو. سر حال بنے گا، اجمعین حال کیسے بنے گا؟ نہیں بنے گا سب بڑا. سر یہ مضاف الیہ. نہیں. مجھے خود اپنے آپ پہ بڑا ترس آتا ہے کبھی کہ میں خواہ کے تمام مرکبات اور یہ سب کیوں بتایا آپ لوگوں کو. نہیں بتاتا تو زیادہ اچھا تھا. کوئی اور اجمعین کا مقام؟ انصار جی نعت میں 20 نعت ہے، لعنت لعنت اللہ اجمعین. اچھا یہ لعنت اللہ اجمعین. تمام لوگوں کی لعنت ہے. لعنت اللہ یہ اس کا مضاف ہو کے لعنت جو ہے اس سے متعلق ہے تمام، اور اس کے ساتھ وہ تمام میں کون ہے؟ یہ اس کا الملائکتی والناسی. تو اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے تمیز کہیں یا پھر نعت کہیں کہ یہ اجمعین کون ہے؟ اللہ، ملائکہ والناس. تو اس اجمعین کو یا تو آپ اس کے لعنت اللہ کے ساتھ جوڑیں گے یا پھر اجمعین کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ اجمعین کون ہے؟ وہ اللہ ہے، ملائکہ ہے، والناسی ہے. تو اس طرح سے
87 اس کے لیے آپ کو ابھی جو میں ورسز بتایا تھا ضرور آپ کو چاہیے کہ یہ 4 اپنے طور پہ بھی آپ گھر پہ 159 سے 162 تک آپ ایک بار اس کو ریوائز کر لیں گے سورہ بقرہ کی آیتیں، تو دین یو ول انڈرسٹینڈ دیس 2 ورسز، اور آگے پھر 88 سے ختم ہو رہا ہے، بالکل 2-3 آیتوں کے بعد یہ پارہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم وہ ریویژن کا کام شروع کریں گے، اور پھر وہ ریویژن میں صرف آپ کو بولنا ہے، میں صرف آبزرو کروں گا کہ ہاؤ فار یو ہیو انڈرسٹوڈ، پونڈر آن اٹ، وہ اس میں کوئی دوسرے کی غلطی بھی نہیں نکالے گا، میں بھی نہیں نکالوں گا، بلکہ آئی وانٹ ٹو سی جتنا ہم کر چکے ہیں کئی دنوں میں، اور اس میں 2 کلاسز میں یہ کتنی آیتیں ہوتی ہیں 78 سے 91 تک، 78 بولا تھا میں، 78 بولا تھا، 78 to 91 کتنے ہوتے ہیں یو نو 13 ہوئی نا؟ جو بھی کہہ رہے ہیں تمہاری بات پہ یقین کر لے رہا ہوں میں، 13 ہے 12 ہے نہیں معلوم، گن کے بہرحال دیکھ لیجئے، دس 13 ورسز ایک کلاس میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن 2 کلاس لگیں گے ایک بار، اور میں کسی کو فورس نہیں کروں گا، یہ ڈر کے کہ آج پڑھنا ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی خوشی سے پڑھنا چاہیں گے، میرے کو خوش کرنا ہے تو دین ایوری ون ہیز ٹو ٹیک پارٹ۔ گرامر اگر نہیں اتنی کر سکتے ہیں تو ایگزیکٹ اس آیت کا، جیسے آپ بقرہ کی آیت ریپیٹ کر رہے تھے بغیر گرامر کے، مطلب صحیح سمجھا رہے تھے، ویسا کوئی آیت کا مطلب چھوٹی ہے تو 2 کر لیں، اور بڑی آیت ہے تو ایک آدمی ایک کرے انشاءاللہ۔ سو دا ریسٹ آف دا تھنگ، ہمارا صرف تمہارا سوال ہے یا کیا بولنا ہے سننا چاہ رہا ہوں، جواب نیکسٹ کلاس میں ملے گا۔ سر مجھے اجمعین، میں نے کہا تمیز ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیا ایکسپلین کیا کہ کیا ہے اجمعین، مجھے نہیں اوکے چلیے نیکسٹ کلاس میں مزید اس کو ایک بار ریواز کرتے ہوئے، اب 3 آیتیں رہ گئی، 88 89 4 آیتیں ہیں، وہ ختم کریں گے نیکسٹ منڈے اور وینسڈے انشاءاللہ ریوائز کریں گے، اس سے آپ کا کیا اسٹینڈ ہے، کہاں تک آپ پہنچے، دیٹس مائی مین ایم، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، ورنہ سب میں کر لیا تو پھر آپ کو کیا ہو رہا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے آپ میں، دیٹ آئی کین ناٹ جج۔ سو دس 13 آتے ہیں، ابھی کافی دن آپ کو پڑھنے کے لیے، ریویژن کرنے کے لیے، لیکن کہیں سے دیکھ کے ترجمہ نہیں پڑھ دینا ہے، ایگزیکٹلی واٹ یو انڈرسٹوڈ۔ سر 14 آیت ہیں، سوری کریکشن کرنا تھا سر۔ تو اب نہیں معلوم، اتنا صحیح گنتی اور کوئی نہیں کر سکا، چلیے 13 ہیں 14 ہیں جو بھی ہیں، اور ہمارے پاس شرکا بھی 14-15 ہی ہوتے ہیں، اس سے کچھ آج غائب بھی ہیں، لیکن دیر ول بھی ہے ریویژن، اگر ایک آیت بھی کوئی لے لیتا ہے تو یہ پورے لوگ مل کے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو ذہن نشین کر دیجئے، قرآن کو صحیح پڑھنے کے طریقے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ اس کا فہم عطا فرمائیے، اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔